بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچے نبی ہونے اور بلند مقام کا ذکر کیا ہے، جبکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل کے ساتھ آپ کے صبر کا بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت ادریس کے نام، نسب اور زمانے کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے، مگر قوی رائے یہی ہے کہ آپ حضرت نوح کے پردادا ہیں۔ حضرت ادریس کا نسب نامہ یہ ہے: اخنوخ بن یارد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس کے والد کا نام یارد اور آپ کی والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ پر نازل ہونے والے صحائف کی تعداد 30 ہے، جنہیں صحائف ادریس کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت آدم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں نبی بنائے گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام بنی نوح انسان کے دوسرے نبی تھے۔ حضرت ادریس نے انہی سے تعلیم و تربیت حاصل کی اور ان کے بعد نبوت کے درجے پر فائز ہوئے۔ حضرت ادریس کا اصل نام اخنوخ اور لقب ادریس ہے۔ آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے لوگوں کو درس کے ذریعے علم دیا اور انہیں باشعور بنایا۔ اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس یعنی درس دینے والا کہنے لگے۔ السلام علیکم، انفوگرافی چینل پر خوش آمدید۔ دنیا کے وہ پہلے انسان جنہوں نے قلم کا استعمال کیا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہیں کپڑے بننے کا ہنر اللہ کی طرف سے سکھایا گیا اور آپ نے اسے اپنی قوم کو سکھایا۔ اس سے پہلے جانوروں کی کھالوں سے لوگ اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ سوئی ایجاد کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ علم طب اور اس کے علاوہ بہت سے علوم اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ذریعے بنی نوح انسان کو سکھائے۔ ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہیں۔ آپ کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا فرمائے گئے۔ توریت میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا نام ہنوک تھا۔ آپ کو 65 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا متوشلح عطا فرمایا۔ اس کے 300 برس بعد جب آپ کی عمر 365 برس ہوئی تو آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو نما پائی، اور اوائل عمری میں ہی انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم و شیس کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہو گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروان ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں ملے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ تم ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ مومنین کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ ایک بہترین جگہ منتخب کر کے یہ لوگ نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے ماہر تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، قدیم کتب میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اس کا خاندان اور قبیلہ وہاں بڑھتا گیا اور انہوں نے فساد اور ظلم و زیادتی شروع کر دی اور ایمان والوں کو ستانے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے موقع غنیمت جانا اور انسانی بھیس میں قابیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اسے بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے ارد گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے، یہاں تک کہ میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ اس میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ انہوں نے آگ کی پرستش بھی شروع کر دی اور بے حیائی اس معاشرے میں عروج پر تھی۔
हर नेकी की तलकीन करने वाले को ये बुरा भला कहते और इस पर जुल्म और ज्यादती करते। हजरत इदरीस ने जब ये देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और इनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। नाज़रीन कराम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गईं। लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले हजरत इदरीस ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए एक लश्कर तैयार किया और इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था और दूसरा सवारों पर। भरपूर तैयारी के बाद हजरत इदरीस ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मार्का हुआ और हजरत इदरीस ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सारा साजो सामान अपने कब्जे में ले लिया और बहुत से कैदी बनाए। इस तरह हक व बातिल की पहली जंग मोमिनीन के नाम रही। मशहूर मुफस्सिर इब्न जरीर तिबरी ने अपनी तफसीर में हिलाल बिन यसाफ की सनद से एक रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने काबे अहबार से दरियाफ्त किया कि हजरत इदरीस से मुताल्लिक इस आयत वरफ़अनाहु मकानन अलिया का क्या मतलब है। तो काब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस पर एक मर्तबा ये वही नाजिल फरमाई, ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोजाना नेक अमल करेंगे उन सब के बराबर मैं तुमको हर दिन अजर दूंगा। हजरत इदरीस ने ये सुना तो उनको ये ख्वाहिश हुई कि मेरे अमाल में ज्यादा इजाफा हो और इसके लिए उम्र तवील हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और अपने इस ख्याल को एक दोस्त फरिश्ते पर जाहिर करके कहा कि इस मामले में फरिश्ते मौत से गुफ्तगू करो ताकि मुझको नेक अमाल के इजाफे का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। इस फरिश्ते ने जब ये सुना तो हजरत इदरीस को अपने परों पर बिठा कर ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुजर रहे थे तो फरिश्ता मौत जमीन के लिए उतर रहा था। वहीं दोनों की मुलाकात हो गई। दोस्त फरिश्ते ने मौत के फरिश्ते से हजरत इदरीस के मामले के मुताल्लिक गुफ्तगू की। मौत के फरिश्ते ने दरियाफ्त किया कि हजरत इदरीस कहाँ हैं। उसने कहा कि मेरी पुश्त पर सवार हैं। फरिश्ता मौत कहने लगा कि दरगाहे इलाही से यह हुक्म हुआ है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं। इसलिए मैं सख्त हैरत और ताज्जुब में था कि कैसे मुमकिन है जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन में ही हैं। उस वक्त फरिश्ता मौत ने हजरत इदरीस की रूह कब्ज कर ली। ये वाकया नकल करके काब अहबार ने फरमाया, अल्लाह ताला के इस इरशाद वरफ़अनाहु मकानन अलिया की यही तफसीर है। इब्न जरीर की तरह इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में इसी किस्म की रिवायत नकल की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। शुक्रिया।